کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کے وقت دکان کھولو اور آپ اللہ سے رزق چھین لو گے معاذ اللہ؟ کہ آپ کے رب کو آپ کے رزق سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کیونکہ رزق اسی نے لیا ہے۔ سب تعریفات اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورۃ الزخرف اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو بانٹنے کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے رکھا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کی رحمت نہ کوئی بانٹ سکتا ہے اور نہ اللہ نے یہ ٹھیکہ کسی اور کو دیا ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے درمیان ان کی معیشت، ان کی روزی روٹی تقسیم کرتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کو زیادہ دے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، اس کی شان ہے، اور اگر کسی کو کچھ بھی نہ دے تو ساری دنیا مل کے بھی اللہ سے چھین سکتی، معاذ اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور یاد رکھو کہ یہ جو اونچ نیچ ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آپ نے کیا سمجھا ہے آپ کسی بغیر مقصد کے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہونا؟ اور زمین کی کوئی شے بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا کی گئی؟ جس چیز کا مقصد نہ ہو وہ فضول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فضول پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو معیشت کی تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، کسی پر رزق کے دہانے کھول دیے گئے، کوئی 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہے، اس کے پیچھے مالک الملک کی، عالم الغیب کی، احکم الحاکمین کی حکمت شامل حال ہے، تاکہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے اس لیے کسی کو اوپر کسی کو نیچے روزی روٹی میں رکھ دیا تاکہ نیچے والے اوپر والوں کی خدمت کریں اور دنیا کا نظام چلتا رہے، اور اوپر والے بھی نیچے والوں کے محتاج رہے۔ جب تک مزدور طبقہ، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، ہنرمند لوگ موجود نہ ہو تو سرمایہ داروں کا کام چل سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے کی خدمت کر سکے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یاد رکھیے، جتنی مرضی اونچ نیچ ہو جائے، جو مرضی حکمت شامل حال ہوں، لیکن اللہ کی رحمت دنیا کے مال سے کئی درجے بہتر ہے۔ معیار پھر بھی یہ نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 5 مختلف مقامات پہ اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ ہم نے کیوں کسی کو امیر اور کسی کو غریب پیدا کیا، اور ان وجوہات کو پڑھ کے سمجھ کے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص یہ نعرہ لگائے کہ دنیا سے غربت ختم کر دی جائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ امیر اور غریب، غربت اور غنا، پیسے کی کمی اور زیادتی، اللہ رب العزت نے خود اس بات کو اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے تاکہ زمین کا سارا نظام بہترین اور اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ جس چیز کو خود مالک الملک نے پیدا کیا ہے، کیا آپ کی میری حکومتیں، اکانومک سسٹم، معاشی اطوار اور طریقے کیا اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ جب مسلمان اس حقیقت کو تسلیم کرے گا
ابھی آپ کے سامنے خیر کے ہزاروں نہیں لاکھوں دروازے کھل جائیں گے کہ اس حقیقت کو ماننے میں اتنی خیر. لیکن یہ خیر صرف تب حاصل ہوگی کہ جب ہر شخص اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو، اس کو مانے، اس کے مطابق زندگی گزارے. جس حال میں میرے رب نے رکھا ہے اسی حال کو بہترین جانے، اس حال کو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے جانے، اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھے مت اور نیچے والوں کا خیال رکھے. اب شان ہے میرے رب کی. جب یہ نظام اس طرح بنا دیا گیا کہ غریب ہمیشہ سے موجود رہے گا، پھر دوسری میرے اللہ رب العزت کی شان ہے، اس نے اس غریب کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس کے لیے ایسے قواعد اور ایسے ضابطے، ایسے نظام اور ایسے طریقے، ایسے اصول اور ایسی پابندیاں لگا دی گئی کہ جس کے ذریعے سے اس غریب کے سارے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. اور جہاں جہاں ان حقوق کی کوئی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل آئے گا. اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ دنیا کے مال کی طرف للچائی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اور اس فکر میں مت پڑے رہیں کہ فلاں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور مجھے یہ کیوں چیز نہیں دی، میرے پاس یہ کیوں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلیم کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. سورۃ طٰہٰ: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ بڑھائے کسی کی طرف اس لیے کہ اس ہاتھ سے اپنی پسند کی چیز چھین لے یا اٹھا لے یا حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں تمدن. اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو لالچ کی نگاہ سے، اس شوق اور اس حسرت سے کہ آنکھیں دیکھیں اور دیکھتے ہی چلی جائیں اور وہ مال چھین کے اپنے قبضے میں لے آئے، اس نگاہ سے مت دیکھا کرو مال کی طرف. کیوں اس نگاہ سے آپ نے نہیں دیکھنا؟ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ہم نے دنیا کو مال عطا کیا ہے اس مال کی طرف للچائی نگاہ سے مت دیکھو کہ وہ مال آپ کو مل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تقدروا نعمت اللہ علیکم. ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر کی طرف مت دیکھو. جب تم بار بار للچائی نگاہوں سے دیکھو گے اپنے سے اوپر، سب سے پہلے اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی اور پھر حسرتیں اور خواہشات سینوں میں پیدا ہوگی. یہ خواہشات بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائیں گی. جب آپ نیچے دیکھو گے شکر پیدا ہوگا، اللہ کی رضا پہ خوش ہونے کے جذبے پیدا ہوں گے. اور اگر ہر وقت ہی دوسرے کا گھر، دوسرے کا کام، دوسرے کا کاروبار، اس کی ٹھاٹ باٹ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا پہننا، جو شخص کثرت سے ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان قریب اس کے دل میں ناشکری بھر جائے گی. صرف دیکھتا ہے، یعنی ایک نظر دیکھنا جائز ہے کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے، مگر نظر ٹکا کے ذہنی ذہن میں حساب کرنا، اپنا اور اس کا کمپیریزن کرنا، پھر سوچنا اور جستجو کرنا، پھر چاہت پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں خطرناک راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں. مسلمان کو یہاں رک جانا چاہیے. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری
ہمیں ہمارا رب بتا رہے ہیں کہ اگر فلاں چیز پہ نظر پڑے تو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، آگے نہیں جانا. اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ تو دنیا کی خوبصورتی اور سامان ہے، دنیا کا مال اور پیسہ ہے. او بھائی، جس چیز کی طرف آپ دیکھ رہے ہو بھلا اللہ کے ہاں اس کی کوئی اوقات بھی ہے یا نہیں؟ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اوقات اور اہمیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے پانی نہ دیتا. اللہ کے نزدیک اس کی اوقات ہی نہیں ہے. اس لیے مومن کے نزدیک بھی اس کی اوقات ہونی، اس کی اوقات نہیں ہونی چاہیے. پھر ہونی کس چیز کی چاہیے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اور دوسرا، یہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ ان کو فتنے میں ڈالے، ان کافروں کو فتنے میں ڈالے. وہ اس مال، اولاد، کاروبار، بزنس، پیسہ، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے چکر میں اتنے مصروف ہو جائیں ان کو بھول جائے کہ انہوں نے دنیا سے یہاں سے چلے جانا ہے. ان کو یاد ہی نہ آئے کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے. اور یاد رکھیے، یہ دنیا کی غفلت انسان کو سب سے پہلے موت سے غافل کرتی ہے. اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے مال، پیسہ، عہدہ اور اقتدار کے ذریعے کوئی موت سے بچ سکتا، لیکن یہ اس سے غافل کر دے گی. اور دوسری بات بہتر کیا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور یاد رکھو آپ کے رب کا رزق خیر والا بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. اور اللہ کا رزق کیا ہے؟ امام جبیر نے رحمہ اللہ علیہ اور کافی سارے مفسرین نے سورۃ مریم کی ایک آیت وَدَّ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وَدَّ، جو بندہ نیک عمل کرے اور اس پہ ثابت قدمی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے لازم ہو گئی. کہتے ہیں وَدَّ سے مراد ہے جو نیکی کرے، نیک اعمال پہ ٹکا رہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو وافر اور کثیر اور برکت والا رزق عطا فرماتا ہے. اب ہمیں تو اجازت ہی نہیں کہ ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دنیا کے معاملات میں حسرت کی نگاہ سے دیکھیں. اگر دیکھیں گے اپنا سکون خراب کریں گے، نہیں دیکھیں گے اللہ کے اصول پہ عمل کریں گے. یہ اصول دنیا و آخرت میں راحتیں دینے والا ہے. اس اصول کے ساتھ یاد رکھو ساتھیو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. یاد رکھو اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی اوقات آپ کی نظر میں کم، اللہ کی رحمت کا وزن آپ کی نظر میں بڑھ جائے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پھر خود بھی پکے نمازی بن جاؤ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو. جب تعلق اللہ سے جڑے گا نا، جب اللہ کے ساتھ گفت و شنید بڑھے گی، اس کے حضور سجدے اور ریاضتیں اور عبادتیں بڑھیں گی، پھر تعلق اللہ سے جڑنے لگ جائے گا. پھر دنیا کی وہ لذتیں اور مٹھاس حاصل ہی نہیں ہوگی، اس میں وہ راحت اور چین اور سکون ملے گا ہی نہیں. اب سوچو، جس کا دنیا میں دل ہی نہیں لگتا وہ آخرت کی تیاری کرے گا نا. اور اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ نمازی ہونا چاہیے. سورۃ طٰہٰ 131-32 نمبر آیتیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پڑھنی ہے اور اس پہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. شاید کبھی سردیوں کے وضو، کبھی آپ کی مصروفیت آپ کی نماز کو لیٹ کروا دے، مگر آپ نے نماز لیٹ ہونے، کبھی شاید ہو سکے کہ 4 کی جگہ 3 اور 3 کی جگہ کبھی 5 اور کبھی اوپر اور کبھی نیچے، آپ نے ایسا نمازی بننا. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، مومن کی نشانی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اور کہیں فرمایا دائمون،
جو دائمی اور پکی نمازیں پڑھتے ہیں. اب اگلا مسئلہ رزق کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. بندو یاد رکھو، کبھی تمہارے کام کاج اور کاروبار، تمہاری مصروفیت اور تمہاری جاب تمہاری نماز لیٹ کروا دیتی ہے. او بھلا دکان کھول کے رکھنے سے نماز کے وقت آپ زیادہ رزق لے لو گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کے وقت دکان کھولو اور آپ اللہ سے رزق چھین لو گے معاذ اللہ؟ لا نسألک رزقا. آپ کا رب آپ سے بھتہ نہیں مانگتا، وہ آپ سے کوئی پرسنٹیج نہیں مانگتا آپ کے رزق کی. اور صرف یہ کہ آپ کے رب کو آپ کے رزق سے کوئی سروکاری نہیں ہے، کیونکہ رزق اسی نے دیا ہے، پیدا اسی نے کیا ہے. بلکہ سب سے بڑی بات لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. بلکہ آپ کو روٹی ہم خود کھلاتے ہیں. اور یاد رکھو آخرت کا انجام صرف تقوی والے لوگوں کے لیے. آخرت صرف متقین کی بہتر ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک تعداد تھی فقہا صحابہ کی، یعنی وہ صحابہ جو دین کا علم اور مسائل پہ دسترس رکھتے تھے، اور ایک تعداد تھی فقراء صحابہ کی، وہ فقیر لوگ، وہ غریب لوگ جن کے نصیب میں اللہ نے جو رزق لکھا وہ اس کو حاصل کرتے ہیں. اب ابو سفیان ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اس چکر میں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی سفارش کروا سکے. ایمان دیکھیے، ابو سفیان آ کے بستر پہ بیٹھنے لگے، تب ایمان نہیں لائے تھے. اب ان کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان آپ ٹھہریے ایک منٹ، آپ کے بیٹھنے سے پہلے یہ بستر میں نے اکٹھا اور فولڈ کرنا ہے. حیران اور پریشان، یہ بستر اس قابل نہیں ہے یا میں اس قابل نہیں ہوں؟ فرمایا کہ یہ بستر محمد کریم کا ہے، وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، مطہر اور طیب ہیں، بابرکت اور پاک ہستی ہیں. آپ چونکہ مشرک ہیں، اسلام نہیں لائے، آپ نجس اور پلیت ہیں، بستر فولڈ کر دیا. یعنی اسلام کا تعلق اور رشتہ باپ کے تعلق کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اگر ایمان میں کوئی غیرت اور ہمت ہو. اب یہ ابو سفیان باہر نکلے، ان فقراء صحابہ میں سے، ان غریب لوگوں میں سے چند نے کہا کہ آج اس سردار کو کیا ہو گیا کہ یہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے. حضرت ابو بکر آئے، ان سے ناراض ہوئے، آپ نے کیوں ایک سردار کے ساتھ اس طرح کیا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم کا سردار اور وڈیرا، بڑا اور چودھری، عزت والا آپ کے پاس آئے اس کی عزت کرو. آپ نے اس کی عزت کیوں نہیں کی؟ معاملہ چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ نے کہیں اس بات سے ان فقیر اور غریب لوگوں کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اور آگے تاریخی الفاظ فرمائے ابو بکر یاد رکھو دنیا کے مال اور دولت میں، پیسے اور شہرت میں، سیاست اور کاروبار میں، ناموری اور پنچایتوں میں بے شک ان لوگوں کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے کیونکہ غریب اور فقیر لوگ ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تو نے ان فقیر لوگوں کو ناراض کر لیا تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا. بھائی معیشت کی تقسیم کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کے رزق اور اسباب کی کمی اس کو اللہ کے حضور قد کاٹ کو چھوٹا نہیں کرتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلیں اور مال و دولت نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے عمل دیکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کا یہ سلسلہ بنا دیا، پھر غریب کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور تحفظ کی سب سے بہتری اور پہلی دلیل اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے صدقات کو، کاروبار کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. کیونکہ سود کے نظام میں مختصر وقت میں لمبی بات نہیں کی جا سکتی. سود کے نظام میں آٹومیٹیکلی امیر بندے غریبوں کا حق دبوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور دوسری دلیل اللہ نے کس طرح غریبوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دے اور پھر قرض دینے والا بندہ اس تاریخ پہ قرض واپس نہ کر سکے، وہ اس کو پھر مہلت اور چھٹی دے دے
فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے امیر کو، ایسے تاجر کو اس نیکی کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے کہ اس نے اپنے مسلمان کو رحلت دی، چھٹی اور آسائش دی، نرمی دی، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہے نا اسلام کا خوبصورت معاشی نظام؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب سنتے چلے جائیں کس طرح جگہ جگہ پہ غریب کو تحفظ دیا ہے، اگر اس کو غریب رکھا ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس کے حقوق دوسروں پہ لازم اور فرض کر دیے ہیں، اس کی زندگی میں ایک ایک چیز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، گھر میں کھانے اور پکوان بنتے ہیں، ہمسایہ غریب ہے، اگر یہ غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تو فرمایا یہ مومن ہو سکتا؟ یہ تحفظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے قرض لے لیا ایک امیر آدمی سے، اب اس نے ڈیٹ طے کی تھی 5 تاریخ کو واپس کروں گا، فرمایا 1 لاکھ روپے اگر دیا نا اس نے، 5 تاریخ تک اس کو ہر روزانہ اللہ کے راستے میں 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہتا ہے، اس نے نیکی کی ہے۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی عزیز ساتھیوں، اگر اسلام کے اس معیشت کے نظام کی خوبصورتی کو کوئی سنے، کوئی سمجھے، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولے اور ہم بطور مسلمان یہ غیرت اور ہمت پیدا کریں، اگر سود حرام ہے اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے، اگر جوا حرام ہے اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے، اگر دھوکہ حرام ہے، غیبت اور چغلی حرام ہے اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے، اور پھر اسلام کی یہ ساری باتیں دیکھ کے بے ساختہ بول اٹھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کی قسم دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے جو انسانیت کا اتنا خیر خواہ ہے، واقعی زمین کا سب سے سچا اور سچا نظام یہی نظام ہے۔ اب فرمایا کہ 5 تاریخ کو بندہ نہیں آیا، قرض نہیں دے سکا، پھر کیا کرے؟ اسے شرمندہ کرے، اس کے گھر چکر لگائے، گلے اور شکوے بھیجے، اس کے رشتہ داروں کو پیغام بھیج کے بلیک میلنگ کرے، مارکیٹ اور محلوں میں اس کی خبریں پھیلاتا پھرے کہ فلاں نے پیسے لیے تھے اور آج تک نہیں دیے؟ نہیں، اس کو پھر چھٹی دے دے، اللہ تعالیٰ اس طے شدہ تاریخ کے بعد ہر روزانہ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے اسلام کے نظام کی۔ دوسری طرف آئیے، اسلام کے نظام کی خوبصورتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سماحت، سماحت، جو بندہ اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، کیونکہ یقیناً قرض وہی لے گا جو غریب ہوگا، سوال وہی کرے گا جو محتاج ہوگا، پروفیشنل بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا، سماحت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے معاملات میں سماحت اختیار کرے اس کے لیے 3 خوشخبری ہیں۔ پہلی خوشخبری، نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے حال پہ رحم فرما دے۔ ساتھیو، کوئی بندہ اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر جا سکتا؟ اتنی بڑی چیز ہے سماحت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے معاملات میں سماحت برتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہی کام ہے۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے معاملات میں سماحت برتے، میں محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اب سماحت کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے سماحت سے مراد ہے کہ سامان لینے میں اور سامان دینے میں ٹال اور مٹول نہ کرے، کوئی چکر بازی نہیں، کوئی دھوکہ فراڈ نہیں، کوئی عیب چھپانا نہیں، کوئی غلط تاریخ نہیں دینا، کوئی غلط چیک نہیں دینا، کوئی کسی قسم کی پریشانی دوسرے مسلمان کو نہ آنے دے، یہ سماحت ہے۔ اور کچھ نے لکھا ہے مال لے مال دے، پیسے لے پیسے دے، ہمیشہ لین دین میں نرمی اختیار کرے، شفقت اختیار کرے، مہلت اختیار کرے، چھٹی اختیار کرے، معاف کرنا اختیار کرے۔ یہ عمل ہے جس کی وجہ سے رحمت، مغفرت
اور اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے. بتاؤ غریب کے حقوق کا تحفظ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی خوبصورتیاں ہیں، اور اس خوبصورتی کو کوئی سمجھے. ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو رزق آپ اور ہم کسی کو دیتے ہیں نا، صدقے کی شکل میں، تحفے کی شکل میں، زکوٰۃ تو فرض ہے، 1 روپیہ بھی جو آپ اور میں کسی کو دیتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کا اور میرا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اسی کا تھا. بس اللہ رب العزت نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ نے معیشت کی تقسیم ایسے کی، رزق اس غریب آدمی کا تھا، آتا میری تنخواہ اور کاروبار میں ہے، اور میرا امتحان تھا کہ میں دیتا ہوں یا نہیں دیتا. جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت غالب ہے، اسلام کے معیشت کے نظام کو سمجھتا ہے، خیر خواہی کی ان بنیادوں کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کی قسم اتنا خوشی سے پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. شاید اس کو اتنا حاصل کرنے میں خوشی نہیں ہوتی جتنی بانٹنے میں خوشی ہوتی ہے. یہ عقیدہ بنا کے جائیے، اگر آپ کا رزق اس کے پاس چلا گیا، آپ کا تھا ہی نہیں، آپ کا ہوتا تو آپ کے پاس رہتا، تھا ہی اس کا بھائی، جب تھا ہی اس کا، اور اس کے اور آپ کے رب نے آپ کو کہا تھا کہ دے دو ان غریب لوگوں کو، تو شکر ادا کرو. اس لیے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں صدقہ کرنے سے مال کم، وہ تو ہوتا ہی اسی کا جو آپ نے اس کو دے دیا. اس سے بڑی بات، من یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنے اللہ کو قرض دے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے قرض اپنے اللہ کو دیا اور فرشتے آسمان سے آئے ہو قرض لینے؟ جب آپ اور ہم اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتے ہیں نا، لیکن انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم مسلمان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو قرض دیتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں، حقیقت میں یہ اس کو دینا نہیں، یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. اور اس مالک الملک کے وعدے ہیں 700 گنا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کو اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے، ایسے اس کھجور کی پرورش کرتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بندہ آئے گا اور دیکھے گا کہ وہ ایک کھجور اللہ کے حضور بہت پہاڑ جتنا وزن بنا چکی ہے. اور مسلمانوں نماز پڑھنے والے ساتھیوں، صرف سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہنا ناکافی ہے. صرف عقیدہ رکھنا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں انسان نہیں، کوئی مچھر، چونٹی، مکوڑا، چڑیا، پرندہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں ہے مگر اس کا رزق کس کے ذمہ ہے. جب اتنا پیارا عقیدہ رکھتے ہو پھر بھی معیشت کے بارے میں پریشان رہتے ہو، پھر بھی ہاتھ تنگ رکھتے ہو، پھر دینے سے گھبراتے ہو، پھر لوگوں کے حق پہ سود کے ذریعے ڈاکہ مارتے ہو. یاد رکھو کوئی سود کے ذریعے کھربوں کمائے اور کروڑوں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اللہ کی قسم اللہ اس کا ایک پائی بھی صدقہ قبول ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے اس ناجائز طریقے کے ذریعے سے جس طریقے سے مال کمایا، اس نے کھربوں لوگوں کا نقصان کیا اپنی اس بے ایمانی کی وجہ سے. حالانکہ اللہ نے اس کے کاروبار میں غریبوں کا رزق لکھا تھا، ان کا حصہ لکھا تھا، ان کی پارٹنرشپ اللہ نے رکھی تھی، اس نے کہا میں نے نہیں دینی. تو اللہ کو اس پر غضب اور غصہ اتنا ہے کہ تو کون ہوتا ہے جس کو میں دوں اس کو تو روکے. اس طرح کی یہ معاشی خرابیاں ہیں، اس طرح کی حکمتیں چھپی ہیں اللہ کے نظام میں. دل چاہتا ہے کہ آپ اور ہم سب علل اعلان کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ رب العزت کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، محمد کے نبی ہونے پہ راضی اور خوش ہوتے ہیں. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ایک حدیث یاد کر کے جائیں گے سارے دوست. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو سمجھنا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق اس کو مت سمجھے، کسی اہل علم سے پوچھ لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے کہ کہیں پانی اس کی بیماری کو بڑھا نہ دے. مریض بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے پانی سے نہانا استعمال کرنا. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے کہ کہیں پانی اس کی بیماری میں اضافہ نہ کر دے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے اس کو دنیا کے مال سے بچاتا ہے کہ یہ مال کہیں اس میں بگاڑ پیدا نہ کر دے. پیارے محمد نے فقر سے پناہ مانگی ہے، لیکن ساتھیوں عورت بہت بڑا فتنہ ہے اور مال شاید اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. اس نے ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا الا ما رحم ربی. اور فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے ایک وقت آئے گا امت محمدیہ پر کافر اس طرح جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ. آج یہی منظر نظر آتا ہے یا نہیں فلسطین میں؟ ہم بے بس اور بیچارے لاچار بن کے صرف تماشا دیکھنے پر مجبور ہیں. پوچھا ہے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت. ان کو مال سے اتنی محبت پڑ جائے گی کہ موت سے نفرت ہونے لگ جائے گی، موت یاد نہیں آئے گی. قبرستانوں میں ان کے چکر نہیں لگا کریں گے، ان کو مرتے ہوئے لوگ کوئی نصیحت اور پیغام نہیں دیا کریں گے. دنیا کا اور ایک امام کا قول ہے، فرمایا دنیا کے نشئی کو، ترجمہ یہی بنتا اس کا، دنیا کے نشئی کی آنکھیں صرف قبر کھول سکتی ہے. اس کو یہ خطبے اور جمعے اور نصیحتیں اثر نہیں کرتی. جس نے ذہن بنا رکھا ہے کہ میں نے بس دنیا حاصل کرنی ہے، آخرت جائے بھار میں، نماز قرآن ختم، بس شہرت عزت پیسہ ملے، یہی سوچ اس پہ غالب ہے. فرمایا اس کو لگے گی سمجھ جب قبر میں پاؤں رکھے گا پھر پتہ لگے گا کہ کیا بنتی ہے. شاید آپ اور ہم بھی کہیں سمجھنے میں دیر نہ کر دیں، ہم سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس بندے کو ضرورت جتنا رزق دیا گیا، ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس پہ وہ خوش، اس پہ میں کامیاب ہو گیا، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور کیا چاہیے. اور میں یہاں کہتا ہوں کہ جس شخص میں جتنا ایمان توکل علی اللہ، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، آخرت کی یاد میں غرق ہوتا ہے، اس کو اپنے بیڈ روم، اپنی کوٹھی اور اپنے بستر سے زیادہ اپنی قبر یاد رہتی ہے کہ میرا حقیقی گھر وہ ہے. یہاں 60-70 سال کی زندگی ہے، وہاں ہزاروں سال کی زندگی ہے، اور ہزاروں کے بعد پھر ہزاروں سال کی زندگی ہے. ہر وقت یہ احساس زندہ رہتا ہے. یاد رکھو اس کی ضروریات خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ان چیزوں میں دل نہیں لگتا. جس کی ضروریات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کا اللہ کے راستے میں دینا بڑھ جاتا ہے. اور یہی کام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا یاب دے، اللہ تعالیٰ اس سردی کی شدت میں کو اپنا فضل فرمائے، احسانی فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا قريب. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।